قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید فلا تخشوا الناس واخشونی صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم سامعین کرام، میں نے جو ابھی ایک آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں سے خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو۔ لوگوں سے تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ سے ڈرو۔ اگر کوئی گناہ ہو، گناہ کرنے کے ٹائم مجھ سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو کہ لوگ دیکھیں گے تو میری پول کھل جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کا خوف نہ کرو، میری وجہ سے گناہ سے رکو تم۔ حضرت علامہ ابو اللیثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ اللہ نے جب سے انہیں پیدا فرمایا ہے نا، وہ برابر اس وقت سے سجدے میں ہیں، اللہ کو سجدہ ریز ہیں فرمایا، اور اللہ کے عذاب سے انتہائی خوف زدہ ہے۔ انہیں ان کے دل میں بڑا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم پر عذاب نازل نہ کر دے۔ کہ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے نا تو کہیں گے اللہ سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، کہیں گے مالک ہم ویسے عبادت نہیں کر پائے جیسے تو نے کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا، جس طرح تیرا عبادت کرنے کا ہم پر حق تھا وہ ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ بندے جب ہم اپنی طرف نظر ڈالیں کہ ہم نے کتنا اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کا حق ادا کیا ہے، جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، جب سے وہ سجدہ ریز ہیں اللہ کے لیے، اور جب قیامت کے دن سر اٹھائیں گے فرشتے تو کہیں گے مالک ہم تیری عبادت ویسے نہیں کر پائے، اس طرح نہیں کر پائے جس طرح تو نے حکم دیا ہے۔ بڑے انتہائی خوف زدہ ہیں اللہ کے عذاب سے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اذا اقشعر الجسد العبد من خشیت اللہ، کہا اذا اقشعر الجسد العبد من خشیت اللہ، کہ بندے کا جسم خوف الہی سے کانپے، جس بندے کا جسم اللہ کے ڈر سے کانپے، فرمایا تحاتت عنہ ذنوبہ کما یتحاتت شجرۃ ورقہا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دے گا جس طرح کے پیڑ کو ہلانے پر اس کے پتے جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کے گناہ جھاڑے گا۔ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے کانپا، اس کا جسم کانپا کہ مالک نے مجھے کچھ کیا کرنے کا حکم دیا اور میں نے کیا کیا ہے، اس کا جسم کانپے اللہ کے خوف سے، اس طرح اس کے گناہ جھاڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک آیت ہے، امام غزالی نے مکاشفۃ القلوب میں ذکر فرمایا ہے، فرماتے ایک نوجوان نا ایک عورت کو دیکھ کے اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا، بڑا گرویدہ ہو گیا، بڑا اس پہ فریفتہ ہو گیا کہ اتنی محبت بڑھ گئی اس کی اسے دیکھتے ہی۔ پھر وہ عورت کسی قافلے کے ساتھ نا سفر پہ روانہ ہوئی۔ جب نوجوان کو معلوم ہوا کہ وہ عورت قافلے کے ساتھ کسی سفر پہ روانہ ہوئی ہے، وہ بھی نوجوان قافلے کے ساتھ روانہ ہو لیا۔ قافلہ جب جنگل میں پہنچا نا تو رات ہو گئی، تو انہوں نے وہیں پر پڑاؤ کیا۔ جب سارے لوگ سب ہارے تھکے سو گئے نا تو چپکے سے نوجوان آیا اور اس عورت کے پاس آ کے کہنے لگا، کہا میں تجھ سے نا بے انتہائی محبت کرتا ہوں، میں اسی لیے قافلے میں آیا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ آنے کا تیرے ساتھ، اس قافلے کے ساتھ میرا کوئی اور مقصد نہیں۔ فرمایا صرف تیری محبت کی انتہا کے لیے آیا ہوں، تیری محبت میں آیا ہوں، میرا کوئی تجارت کا معاملہ نہیں، کوئی خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہے اس قافلے کے ساتھ، صرف تیری محبت کے ساتھ آیا ہوں، تیری محبت مجھے کھینچ کر لے کر آئی ہے۔ یہ بات کہہ کے اس عورت کے سامنے وہ خاموش ہوا ہے۔ عورت نے کہا اچھا نوجوان ذرا دیکھ کے آؤ، ذرا محاصرہ کر کے آؤ، اس قافلے کا کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ نوجوان انتہائی مسرت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ پورے قافلے کے اندر چکر لگا کے آیا، پورے قافلے کا محاسبہ کر کے آیا، اور آ کے کہنے لگا سارے لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں، ایک بندہ بھی اٹھا ہوا نہیں قافلے میں، سارے کے سارے لوگ سو گئے۔ تو اس عورت نے پوچھا نوجوان یہ بتا اللہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ تعالیٰ سوتا ہے کیا، اللہ سو رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا اللہ تو کبھی نہیں سوتا، اللہ کو کبھی اونگ نہیں آتی۔ تب عورت بولی کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا بندے، اللہ تو جاگ رہا ہے، ہم پہ اس سے ڈرنا فرض ہے، تو اللہ کو کیسے بھول گیا کہ گناہ تجھے میری محبت میں آیا اور لوگوں کو دیکھنے چلا گیا کہ لوگ سو گئے ہیں،
اور پھر گناہ کرے اور اس مالک کو بھول گیا جو ہمیشہ بندے پر نظر رکھتا ہے، ہمیشہ بندے پر نظر رکھتا ہے، ایک ایک افعال، ایک ایک اقوال کی نظر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے تمام افعال پر، ہمارے تمام کاموں پر اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے، پھر کیسے بھول گیا؟ جب یہ بات اس عورت کے منہ سے سنی نا اس نوجوان نے، اس کا پورا جسم کانپ اٹھا ہے، لرزا گیا جسم، اور پھر وہ تائب ہوا اور واپس جب گھر کو آیا نا تو کچھ دن بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ اس نوجوان کا کچھ دن بعد انتقال ہوا تو کسی بندے نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا گزری ہے، آپ بتائیں آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا، کیا سلوک کیا ہے؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے خوف سے ایک گناہ چھوڑا تھا، ایک گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے میرے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ نے مجھ سے میری جتنی بھی خطائیں لرزشیں تھیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی، بخش دی ہیں۔ یہ ہم کبھی گناہ کا اندیشہ ہو، گناہ کرنے کا اندیشہ ہمارے دل میں آئے، کبھی خیال آئے تو اللہ کے بارے میں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ جاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر افعال پر، ہر اعمال پر ہمارے نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمان الہی ہے کہ بندے پر دو خوف اور یعنی خوف اور امن جمع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا جو شخص دنیا میں میرے خوف سے ڈرے گا نا، کل قیامت کے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کے دن اسے کوئی خوف نہیں ہوگا جو دنیا میں اللہ کے خوف سے ڈرا۔ گناہ کرنے کا اندیشہ آیا تو اللہ کا ڈر بیٹھ گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، کہا ایسے کام کرنے کو حکم نہیں دیا ہے، فلا تخشوا الناس واخشونی، کہ فلا تخشوا الناس واخشونی، اللہ نے کہا ہے لوگوں سے نہ ڈر، مجھ سے ڈر۔ کبھی گناہ کرے تو میرا خیال لا، دل میں میرا خیال لا کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا لیکن اگر جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے، میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا، اسے ڈراؤں گا، اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اگر جو دنیا میں میرے خوف سے بے خوف رہا کہ کوئی خوف نہیں، اللہ کا گناہ کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، زندگی گناہوں میں ملوث کرتا رہا اور اللہ کا کوئی خوف نہیں، تو فرمایا قیامت کے دن ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ خوب ڈرائے گا اور عذاب نازل فرمائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوسری آیت میں ارشاد فرمایا فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، لوگوں تم ان سے نہ ڈرو